الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم کافی مہینوں سے نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں، اور بڑے نچوڑ کے بعد ہمارے سامنے ایک نتیجہ آیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں نفاذ شریعت محمدی تو ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے کہ جو جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نفاذ شریعت کے لیے اختیار کیا تھا۔ اور صحابہ نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ پانی کیسے پیتے تھے، ان کی تجارت کیسی تھی، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کی ازواجی زندگی کیسی تھی، ہر پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ مدینہ جیسی خوبصورت ریاست وجود میں آ گئی۔ تو الحمدللہ ہم کافی مہینوں سے اس پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آج بات کر رہے ہیں، بات کانوں میں پڑ رہی ہے، اللہ کرے اللہ یہ عمل کا بھی حصہ بنا دے۔ تو پچھلے چند جمعوں سے تسلسل کے ساتھ صرف اس پر بات ہو رہی تھی کہ حیا کسے کہتے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے معاشرے پر کیا نقصانات ہوئے ہیں، خاندان ٹوٹے ہیں، اولاد ماں باپ سے کٹ گئی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں ایک بات کی تھی کہ عورتوں کے ذمے جو ہے وہ گھروں کے کام لگائے گئے ہیں، اور مردوں کے ذمے جو ہیں وہ گھر کے باہر کے کام لگائے گئے ہیں۔ اب یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ آج کوئی آپ نے ہم سے سنی ہے، بڑے عرصے سے ہم اپنے گھروں میں یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ عورتوں کے ذمے گھروں کا کام ہے، مردوں کے ذمے باہر کا کام ہے۔ اب اس بات سے اور اس جملے سے چھوٹا سا اشکال، لیکن انسان اپنے فائدے کی بات بڑی جلدی سمجھتا ہے۔ جدھر کسی کا فائدہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں یار، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، پھر ایک دفعہ کر لو۔ لیکن جو اپنے فائدے کی ہوتی ہے نا، فوراً وہ بات نکال لیتا ہے۔ اب اس جملے سے کہ عورتوں کے ذمے گھر کے کام ہیں، تو مرد جو ہے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا گھر کے کسی کام کے لیے۔ یعنی پانی کا گلاس بھی نہ ہو، میرے لیے پانی لے کر آ جاؤ، کپڑے چاہیے میرے لیے کپڑے استری کر کے لے کے آ جاؤ، کھانا چاہیے میرے لیے کھانا گرم کر کے لے کے آ جاؤ۔ تو گویا کہ اس نے ایک کنسیپٹ بنا لیا ہے، ایک نظریہ، ایک فکر بنا لی ہے کہ گھر کے جتنے کام ہیں عورتوں کے ہیں، یعنی عورت ہماری زرخلید غلام ہے۔ یہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے عمومی طور پر، یہ میں کوئی آپ لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں تقریباً وہ اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ عورت کے ذمے ہے، گھر میں جائیں گے ہم، گھروں میں پانی جو ہے وہ مانگے ہیں، عورتوں سے مانگ رہے ہیں، کھانا عورتوں سے کہہ رہے ہیں گرم کرنے کے لیے، کبھی خود کیا ہے نہیں، کیوں؟ یہ بھائی عورتوں کے کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل یہ تھا کہ اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت عائشہ صدیقہ مومنین کی والدہ سے پوچھا، یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ اب یہ حضرات کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی سے واقف تھے، پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، ساری چیزوں کا نظریہ، ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن گھر کی زندگی سامنے نہیں تھی۔ تو جیسے میں کہہ چکا ہوں نا کہ صحابہ کا تو ایک اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو چکا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ گھر کی زندگی بھی پتہ لگے تاکہ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ صحابی رسول نے کہا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ مختصر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب یہ دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی اگر وہ ٹوٹ جائے تو مرمت خود کیا کرتے تھے، اگر کپڑے پھٹ جائیں تو سلائی خود کیا کرتے تھے، کپڑے پر پیمند لگانی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیمند لگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانور ہے، بکری کا دودھ نکالنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود نکالا کرتے۔